اعتماد کی بات ہے۔ یہ جو مینار ہم بناتے ہیں ہر مکتبہ فکر بناتا ہے، جتنے بھی مسالک ہیں ہر مسجد کے مینار بنے ہوئے ہوتے ہیں اور اوپر گنبد بھی ہوتا ہے۔ یہ حضور کے دور میں بھی نہیں تھے اور صحابہ کے دور میں بھی نہیں تھے، تو پھر اس کو بھی جائز نہیں ہونا چاہیے۔ پھر یہ مسجدوں میں کیوں بناتے ہیں؟ یہ آپ سوال کریں ان سے۔ اور حضور کے دور میں یہ محراب نہیں تھے مسجدوں کے، ہر مکتبہ فکر کی مسجدوں کے محراب، یہ نہیں تھے، یہ سیدنا عمر فاروق کے دور میں بنے ہیں محراب، یہ صحابہ کے دور میں یہ محراب بنے ہیں۔ اور آپ یہ ان سے پوچھیں کہ یہ تو حضور کے دور میں نہیں تھے، آپ اپنی مسجد میں کیوں بناتے ہو؟ اس کی کون سی دلیل ہے آپ کے پاس؟ اور دوسری، یہ جو جمعے کی 2 اذانیں ہوتی، پہلی اذان حضور کے دور میں نہیں تھی، یہ جو دوسری اذان امام کے سامنے کھڑے ہو کر دی جاتی ہے یہی تھی حضور کے دور میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، حق جاریہ، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، علماء حق اہل سنت زندہ باد۔ آپ کو میں یہ مسئلے یاد کروانا مقصد ہے، یاد کروانا چاہتا ہوں کہ یہ یاد کر لیں۔ ہر بندہ ہمارا سنی بالکل اتنا خاموشی طبیعت ہے، خاموش طبیعت ہے کہ کوئی سوال کر دے اس کا جواب ہی نہیں آتا، ہمارے پاس جواب ہے ہی نہیں۔ علماء کے پاس ہم جاتے نہیں ہیں، بیٹھتے نہیں ہیں، ان سے پوچھتے نہیں ہیں۔ اور جب کسی محلے میں مسجد میں کوئی میلاد کروایا جائے تو ہم ایسے خطیبوں کو بلا لیتے ہیں کہ جو سر وغیرہ لگائے اور نعتیں پڑھے اور ترنم میں کوئی ایسی کوئی علمی گفتگو ہی نہیں کرے۔ تو ایسے علماء جو ہمارے استاد محترم ہیں، ان جیسے علماء ان کو بلایا تو سنا کریں۔ تو مقصد یہ ہے کہ علماء کے پاس بیٹھنے سے یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو یہ ان مسئلوں کو یاد کر لیں کہ یہ محراب نہیں تھے حضور کے دور میں، تو ہر مسجد کے محراب ہیں آپ۔ اور یہ جو جمعے کی 2 اذانیں، جو پہلی اذان ہوتی ہے، یہ سیدنا عثمان غنی کے دور میں شروع ہوئی ہے، سیدنا فاروق اعظم میں بھی نہیں تھی کے دور میں نہیں تھی، اور سیدنا صدیق اکبر کے دور میں بھی نہیں تھی، حضور علیہ السلام کے دور میں بھی نہیں تھی۔ تو سیدنا عثمان غنی کے دور میں یہ پہلی اذان شروع ہوئی ہے، دوسری اذان حضور کے دور میں تھی۔ اب ہر مکتبہ فکر 2 اذانیں دیتا ہے جمعے کے لیے، ایک پہلے اذان ہوتی ہے، گھنٹہ پہلے ہوتی ہے، پھر گھنٹہ بعد میں اذان ہوتی ہے۔ تو یہ تو حضور کے دور میں نہیں تھا، تو یہ اب ہر کسی نے شروع کیا ہوا ہے۔ اور اسی طرح یہ تراویح کی جو جماعت کی جاتی ہے یہ بھی حضور کے دور میں نہیں تھی۔ تراویح کی جماعت سیدنا فاروق اعظم نے شروع کی ہے، یہ بھی سیدنا صدیق اکبر کے دور میں بھی یہ نہیں تھی۔ اور قرآن مجید کو جمع کیا گیا حضور کے دور میں جمع نہیں کیا گیا، سیدنا عثمان غنی نے اس کو جمع کیا قرآن مجید کو۔ اور یہ جو اس صورت میں ہے زبریں زیریں لگی ہوئی ہیں، یہ تو کسی صحابہ کے دور میں بھی نہیں تھا، حضور کے دور میں بھی نہیں تھا، صحابہ کے دور میں بھی زبریں زیریں نہیں لگی ہوئی تھی، یہ تو بعد میں بہت بعد میں زبریں زیریں لگی ہیں۔ تو جب اب ہر مکتبہ فکر کے گھر میں مسجدوں میں قرآن پڑھا ہوا ہے، زبریں زیریں ہیں، یہ تو صحابہ کے دور میں نہیں تھی، پھر کیوں پڑھتے قرآن مجید؟ نعرہ تکبیر، پھر اگر اعتراض بنتے ہیں تو ان سب پر بنتے ہیں، ان سب پر اعتراض بنتے ہیں، تو وہاں کیا جواب دیں گے یہ حضرات کہ یہ بھی ناجائز ہے؟ یہ ساری چیزیں یہ جائز ہیں، فی نفسی ہی ہر کام جائز ہوتا ہے جب تک منع کی کوئی دلیل نہ آ جائے۔ اس پر منع کی کوئی دلیل نہیں ہے، کسی نے بھی منع نہیں کیا، کہا احسن طریقہ ہے، بہترین طریقہ ہے، اچھا طریقہ ہے، سب کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اور بھی بہت سارے احکامات ہیں، اس طرح کی مساجد بنانا یہ صحابہ کے دور میں تھا، یہ ڈبل منزلیں گھر بنانا اور یہ مسجدیں بنانا یہ صحابہ کے دور میں نہیں تھا، حضور کے دور میں بھی نہیں تھا۔ اب ہم مسجدیں ماربل لگی ہوئی اتنی ڈبل منزلہ مسجدیں ہوتی ہیں، تو اب ہم اس میں اور پنکھے اور اے سی یہ مائک تھے صحابہ کے دور میں، حضور کے دور میں یہ نہیں تھے، یہ بعد کی ایجاد ہے۔ تو اب ہم ہر مولوی یہ اس کو لگا لیتا ہے، ہر مولوی کی مسجد میں یہ مائک پڑا ہوا ہوتا ہے، اسپیکر لگے ہوئے ہیں، یہ صحابہ کے دور میں نہیں تھے۔ تو کیا
जो सहाबा के दौर में ना हो, हुजूर के दौर में वो नाजायज हो जाएगा। नहीं जी, वो नाजायज हो जाएगा। नहीं नाजायज, फी नफ्सी हर चीज जायज होती है जब तक मना की कोई दलील ना हो। बेशक बेशक। तो इस पर मना की दलील नहीं है। तो इसी तरह ये मिलादे मुस्तफा का जुलूस ये भी फी नफ्सी जायज है। बेशक क्यों? इसमें क्या होता है? हम क्या करते हैं? खुशी करते हैं, अपने घर से गुस्ल करके नए कपड़े पहनकर और खुशबू लगाकर बन संवर कर सज धज कर निकलते हैं कि मुस्तफा अलैहिस्सलाम के मिलाद की खुशी में हम निकल रहे हैं बाहर। और क्या करते हैं? वहां पर गाने होते हैं, बाजे होते हैं, कुरान मजीद की तिलावत होती है, सनाखानी होती है, खिताबात होते हैं, दुरूद पाक के गजरे निछावर किए जाते हैं। ये काम होता है, तो ये नाजायज नहीं है। नहीं जी, तो ये तो जायज है। तो इसके बारे में तो कुरान भी कहते हैं वाम्मा बिनिअमत रब्बिका वादिस, अपने रब की नेमत का चर्चा करो। तो रब की नेमत का हम चर्चा करते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसाला, या रसूल अल्लाह, नारे रिसाला, या रसूल अल्लाह, नारे खिलाफा, हक चारिया, सैयदी मुर्शदी, या नबी या नबी, सैयदी मुर्शदी, या नबी या जश्न नबी, ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद, उस्तादुल उलमा, जिंदाबाद, मसलक आला हजरत, जिंदाबाद, तर्जमान अहले सुन्नत। जिंदाबाद। और एक और शब्द दूर कर दो, अल्लाह ये दलीलें देंगे ना आप, याद हो गई होंगी आप, बेशक फिर वो कैंटर तब्दील करेंगे। टाइम फिक्स करना ये भी ना जाए। अल्लाह बेशक टाइम फिक्स ना करें। 12 को ही क्यों जुलूस को निकालते हो? बेशक। टाइम फिक्स करना, 9 बजे जुलूस होगा, ऐलान होता है ना हमारे, 9 बजे पहुंच जाना सारे मस्जिद में, यहाँ से रवाना होंगे हम। टाइम ये जो फिक्स करना, दिन फिक्स करना, ये भी जायज नहीं है। अल्लाह हुजूर ने किया कोई बात नहीं, सहाबा ने किया, तो फिर तुम क्यों करते हो? तो उनसे ये भी आपको बता दूं, इसका जवाब भी दे दूं कि टाइम फिक्स करना भी जायज है। अल्लाह हर सुभान मकतबा अल्लाह। फिक्र की मस्जिदों में नमाजों का टाइम फिक्स नहीं है। बेशक बेशक। 5 नमाजें हैं ना हमारी, सुभान अल्लाह, हर नमाज का टाइम फिक्स है। फजर इतने बजे होगी, सुभान अल्लाह, जोहर 2 बजे होगी, असर इतने बजे होगी, मगरिब और इशा इतने बजे होगी। टाइम फिक्स है नहीं है। बेशक बेशक। जब टाइम हम फिक्स कर लेते हैं और हर मकतबा फिक्र का, हर मकतबा फिक्र, जितनी भी वो नमाजें पढ़ते हैं, जितनी भी उसकी नमाजें हैं, बेशक नमाजों का टाइम फिक्स है। बेशक। तो जब नमाजों का टाइम वो फिक्स कर लेते हैं, हुजूर के दौर में तो ऐसा नहीं था। सहाबा किराम तो बैठे होते थे इंतजार में कि मुस्तफा जब आएंगे, आका सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तशरीफ लाएंगे, नमाज सुभान पढ़ेंगे, अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। बैठे रहते हैं इंतजार में महबूब के। महबूब आएंगे जब पढ़ लेंगे नमाज, चाहे हुजूर अलैहिस्सलाम कहीं गए हुए हो, सहाबा इंतजार में बैठे हैं, हुजूर आएंगे तो नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह अल्लाह हुजूर आएंगे तो नमाज पढ़ लेंगे। वाह सुना वाह। तो जब हुजूर आते तो नमाज पढ़ लेते, कोई टाइम नहीं था। सहाबा के दौर में भी टाइम नहीं था, अल्लाह कोई फिक्सिंग नहीं थी। अल्लाह बेशक। अब हम टाइम फिक्स कर लेते हैं कि नमाज, अब मौलवी साहब 1 मिनट के लिए लेट हो जाए तो मौलवी की छुट्टी। अल्लाह बेशक ये बहुत सारी मसाजिद में ऐसा है, बेशक। टाइम फिक्स है। मौलवी साहब अब लेट क्यों हुए? अल्लाह। अगरचे शरई मजबूरी हो मौलवी की, क्योंकि वो भी इंसान है, खाता पीता है, बेशक उसके भी सारे इंतजामात हैं, सब कुछ है। अगर 1 मिनट के लिए आगे पीछे हो गया तो मौलवी पर सारे नमाजी खफा होंगे। अल्लाह अगर सहाबा के दौर में तो ये नहीं था, हुजूर के दौर में तो ये टाइम फिक्स नहीं था। सहाबा बैठे रहते थे। हदीस से बात में आता है, सहाबा फरमाते हैं कि हम ईशा के लिए आते मस्जिद शरीफ में, मस्जिद नबी शरीफ में बैठे होते और हमें नींद आना लग जाती। अल्लाह हुजूर अपनी काशान मुकद्दसा से अपनी मर्जी के साथ बाहर तशरीफ लाते, जब तशरीफ लाते तो फिर हम नमाज पढ़ते। अल्लाह। और इसीलिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने ईशा की नमाज के लिए औरतों को मना फरमा दिया कि आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम आती हो और बच्चे फिर रोते हैं, घर में भूख लग जाती है, तुम ईशा की नमाज घर में पढ़ लिया करो। अल्लाह अल्लाह टाइम फिक्स फिर भी नहीं किया हुजूर ने, यहाँ भी इतने बजे ईशा की पढ़ लेंगे जल्दी। सहाबा किराम बैठे रहते, आधी आधी रात को नमाज पढ़ा करते थे। तो टाइम फिक्स की भी कोई बात नहीं है, फी नफ्सी हर चीज जायज है। अगर टाइम फिक्स नहीं है तो फिर नमाजों का टाइम फिक्स क्यों है?
بچے اور یا بچی کی شادی کرنی ہے تو پھر ہر شخص اپنا ہے یا پرایا ہے ٹائم فکس کرتا ہے فلاں دن فلاں مہینے ہمارے بچے کی یا بچی کی یہ شادی ہوگی. بے شک تو پھر بچے اور بچی کی شادی کو فکس کرتے ہو. حضور کے دور میں تو ایسا نہیں تھا. بے شک کبھی بھی کسی شادی پر بھی ٹائم فکس نہیں ہوا, ڈیٹ فکس نہیں ہوئی کہ فلاں دن شادی ہوگی فلاں دن. صحابہ کے دور میں بھی نہیں تھا. بے شک اب ہم کرتے ہیں تو یہ بھی ناجائز ہوا. بے شک پھر یہ بھی ناجائز ہوا واہ جی واہ تو ان سے یہ سوال یاد کر لیں. ہم بھی سادہ لوگ ہیں, علماء کے نزدیک جاتے نہیں ہیں, پوچھتے نہیں ہیں یہ چیزیں, اور وہ ہم پر حاوی ہو جاتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے حضور کے دور میں میلاد تھا, صحابہ کے دور میں کیا میلاد حضور صحابہ نے, وہ ایسی اس طرح کی باتیں کر کے ہمیں برگلا لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں واقعی بات تو ٹھیک ہے. اللہ یہ جواب دیا کریں کہ یہ صحابہ کے دور میں یہ مسجدیں اس طرح کی تھی, حضور کے دور میں تھی. یہ سارے جوابات آپ یاد کریں اور یاد کر کے ہر سنی کو, ہر عاشق رسول کو یہ سوال یہ جواب آنے چاہیے, سبحان اللہ آنے چاہیے. نعرہ جب تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خلافت جشن عید میلاد النبی زندہ باد. علماء حق اہل سنت زندہ باد. مسلک اعلی حضرت زندہ باد. استاد العلماء زندہ باد. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں ہم نکلتے ہیں. کسی کو جلانے کے لیے تو نہیں نکلتے, محبت میں نکلتے ہیں. یہ جو ہم گھر سجاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم کر رہے ہیں. جتنی جس میں محبت ہوگی وہ اسی انداز سے کرتا ہے. ہم اہل سنت و جماعت محبت کرتے ہیں, دعوے کرتے ہیں, اور ان دعووں کی یہ دلیل ہے کہ ہم مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں. بے شک ہم دعویٰ تو کرتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں, تو یہ دلیل بھی دے رہے ہیں, اور صبح انشاءاللہ العزیز نکل کر بھی دلیل دیں بے گے. شک بے شک روڈوں پر نکلیں گے اور کیا کہیں گے مصطفیٰ جان رحمت کے ولادت کا دن ہے, ہم اس لیے نکلے ہوئے ہیں. تو ہر شخص نے اب آپ کو جواب یاد ہو جانے چاہیے, جواب مل گیا. اب ہر شخص خود بھی تیار ہو, صبح سویرے اٹھنا ہے, نماز باجماعت پڑھنی ہے, بے شک اور خود تیار ہونا ہے, غسل کرنا ہے, نئے کپڑے پہنے ہیں. کپڑے اگر نئے نہیں ہیں تو دھلے ہوئے کپڑے, بے شک خوشبو لگائیں. یہ تو سب بڑی بڑی عیدوں سے بھی بڑی عید ہے سبحان اللہ کہ مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت کا دن ہے. بے شک تو ہم نے خوشبو لگانی, نئے کپڑے پہننے, سج دج کر جھنڈے پکڑنے ہیں, بے شک اور محفل میلاد مصطفیٰ کے جلوس میں ہم نے نکلنا. بے شک اپنے بچوں کو بھی پیار کرتے لے کر جائیں. بے شک یہ آقا ہمارے محبت کا یہ تقاضا ہے, بے شک یہ محبت کا تقاضا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. حضور فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا, مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھ سے محبت نہ کرے. بے شک کس سے بڑھ کر؟ اپنی اولاد سے بڑھ کر. اللہ اللہ کس سے بڑھ کر؟ اپنے والدین سے بڑھ کر. اللہ اللہ اپنی جائیداد ساری چیزوں سے بڑھ کر, سب لوگوں سے بڑھ کر میں مجھ محمد سے پیار نہ کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا, سبحان اللہ وہ مومن نہیں ہو سکتا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. محبت کی بات ہے, محبت والے لوگ بیٹھے ہوئے, محبت کی بات آخری بات. بے شک سیدنا فاروق اعظم نے حضور علیہ السلام کا دامن پکڑا, حضور کا ہاتھ مبارک پکڑا اور حضور سے عرض کی یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت. سبحان اللہ ہاتھ پکڑ کر کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے. تو یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت کا اظہار کیا, بے شک حضور علیہ السلام کی موجودگی میں اظہار کیا, بے شک ہاتھ پکڑا, پکڑ کر کہا یا رسول اللہ میں آپ کو چاہتا ہوں, آپ سے پیار ہے, محبت ہے. تو ہم بھی یہ پیار اور محبت اور مودت کا اظہار کرتے ہیں. بے شک سبحان اللہ اور حضور علیہ السلام کی اسی سے متعلق آخری روایت میں اندر کے آپ لے آئے کھانا جو بھی ہے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, پھٹے پرانے کپڑے تھے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے پاس کپڑے نہیں ہیں, تو مال نہیں رکھتا؟
تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، سب کچھ ہے۔ حضور نے فرمایا پہنو نا، اظہار کرو اس کا، اظہار کرو۔ جب اللہ نے تجھے دیا ہے تو اس کا تیرے جسم پر اظہار نظر آنا چاہیے، ظاہر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ تجھے سب کچھ دیا ہے تو پھٹے پرانے کپڑے پہن کر پھر رہا ہے، غریبوں جیسی حالت بنائی ہوئی ہے۔ رب تعالیٰ نے تجھ پر نعمتیں کی ہیں، رحمت کی ہے، تو اس کا اظہار بھی تیرے بدن میں ہونا چاہیے۔ تو پتا چل گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں سب کچھ دے دی، سارا کچھ ہمیں دیا، مال دیا، دولت دی، اولاد دی، پیسہ دیا، شہرت دی، جائیداد دے دی، تو سال کے بعد مصطفیٰ جان رحمت کا میلاد کا دن آئے تو ہم اظہار نہ کریں، ہم اپنے گھروں کو نہ سجائیں، ہم جھنڈے اور جھنڈیاں نہ لگائیں۔ تو یہ اظہار کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، ہمیں دیا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کسی غریب کو دے دیتے، کسی کی غریب کی شادی پر لگا دیتے۔ تو یہ جو میلاد کے ایسے فضول خرچی کر رہے ہیں وہاں بھی ہم کرتے ہیں، غریبوں کو بھی دیتے ہیں۔ جب غریبوں کے دن آتے ہیں، کوئی غریب مانگتا ہے، غریب دیکھتے ہیں محلے میں غریب ہے وہاں بھی دیتے ہیں۔ جب مصطفیٰ جان رحمت کا دن آیا ولادت کا، وہاں پر بھی ہم لگاتے ہیں۔ تو ہم پیچھے تو نہیں ہیں، ہم دے رہے ہیں۔ یہ بھی اظہار کا طریقہ ہے، ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو پیار کا انداز اپنا اپنا ہوتا ہے۔ کوئی تو مسجد میں بیٹھ کر اظہار کر لیتا ہے، کوئی گلیوں اور بازاروں میں نکل کر اظہار کر لیتا ہے۔ صحابہ کرام نے جنگوں کے میدان میں نکل کر اظہار کیا اور تلواروں کے ساتھ اپنے دشمن کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ کر اظہار کیا۔ حضور کا اب سکہ چلے گا، اب تمہارا کافروں کو سکہ نہیں چلے گا۔ صحابہ کرام نے گاجر اور مولی کی طرح کاٹ دیا، یہ اظہار کیا نا صحابہ کرام نے مصطفیٰ کا، اپنی محبت کا اظہار کیا نا۔ یا رسول اللہ فدا کا بھی ہم، یا رسول اللہ ہم حاضر، ہم حاضر، ہمارا مال بھی، ہماری جان بھی، تن من دھن سب کچھ آپ پر قربان کر۔ تو صحابہ کرام نے اس طرح اظہار کیا محبت کا، ہم اس طرح اظہار کرتے ہیں روڈوں پر نکل کر۔ تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، محفل میلاد مصطفیٰ میں نکلنا یہ جائز ہے، جائز ہے، جائز ہے، نکلا کرو۔ اور صبح ہر شخص نے اپنے بچوں کو بھی لے کر جانا ہے، اپنے بزرگوں کو بھی لے کر جانا ہے، جس کے پاس سواریاں ہیں سواریوں پر جائیں، گاڑیاں ہیں گاڑیوں پر جائیں، سائیکل ہے موٹر سائیکل ہے نکلیں، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ پائے پیدل نکلے۔ مصطفیٰ علیہ السلام پتہ نہیں کس چیز سے راضی ہو جائے۔ دل میں اظہار اور خوشی ہونا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ الحمدللہ، ماشاء اللہ۔